بسم الله الرحمن الرحيم وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وما ذرأكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم اور اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو پیدا کیا اور سورج اور چاند کو اس نے مسخر کر رکھا ہے اور تمام ستارے اسی کے حکم کے پابند ہیں بے شک اس میں سوچنے والوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں اور اس نے تمہارے لیے زمین میں رنگ برنگ کی کئی چیزیں پیدا کی ہیں اس میں بھی ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں وہی تو ہے جس نے سمندر کو تمہارے اختیار میں دے دیا تاکہ اس میں سے تم تر و تازہ گوشت کھاؤ اور اس سے تم زیور نکالو جو تم پہنتے ہو اور تو دیکھتا ہے کہ کشتی سمندر کا پانی چیرتے ہوئے چلتی ہے اس لیے بھی کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کا شکر ادا کرو اور اس نے زمین کو ہچکولوں سے بچانے کے لیے مضبوط پہاڑ رکھ دیے تاکہ تمہیں لے کر ہچکولے نہ کھائے اور اسی نے نہریں بنائی اور اسی نے زمین کے اوپر راستے بھی بنائے تاکہ تم آتے ہوئے اور جاتے ہوئے راستہ سمجھ سکو اور کچھ نشانیاں بھی بنا دی اور بعض لوگ ستاروں سے راستہ معلوم کر لیتے ہیں اب ذرا سوچو کیا وہ اللہ جو یہ سب کچھ پیدا کرتا ہے اس جیسا ہو سکتا ہے جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتا پھر بھی تمہیں بات سمجھ نہیں آتی اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا شروع کر دو تو کبھی اس کو گن نہیں سکتے شمار نہیں کر سکتے بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو اللہ خوب جانتا ہے اور اللہ کے سوا جنہیں تو لوگ پکارتے ہیں وہ کوئی چیز کیا خاک پیدا کریں گے وہ خود پیدا کیے ہوئے
اور وہ مردہ ہیں، زندہ بھی نہیں ہے، اور انہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ انہیں کب دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ آیت نمبر 12 تا 21 سورہ النحل۔ سامعین محترم، اللہ کی وہ بے بہا نعمتیں جو آپ اپنے ارد گرد دن میں سینکڑوں مرتبہ محسوس کرتے ہیں، قرآن پاک نے انہی نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ اور میرا اس موضوع پر یہ چوتھا اور آخری جملہ ہے۔ 4 جمعے اس لیے میں پڑھاتا ہوں تاکہ کچھ موضوع سمٹ سکے، اور 4 سے زیادہ اس لیے نہیں جاتا کہ موضوع کی مناسبت سے کہیں آپ اکتا نہ جائیں، ورنہ یہ موضوعات ایسے ہیں جو میرے خیال میں صرف یہی موضوع شروع کیے گئے تو یہ 1 سال تک یہ موضوع ختم ہونے والا نہیں ہے۔ قرآن پاک نے جو اللہ نے نعمتوں کی بارش کی ہوئی ہے ان کو ایک ایک کر کے ذکر کیا ہے، اور یہ وہ نعمتیں ہیں جس کے لیے کسی سائنسی آلے کی ضرورت نہیں ہے، کسی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی زیادہ تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرآن 1400 سال پہلے اترا اور قرآن نے قیامت تک قائم رہنا تھا۔ اس لیے اگر باتیں وہ کی جاتی جو انسانی آنکھ سے دور ہوتی اور عقل کے مشاہدے سے دور ہوتی تو انسان تسلیم کرنے سے انکار کر دیتا۔ آج کے دور میں اگر آپ کہتے ہیں کہ زمین کے نیچے تیل ہے، تو آج کس کو نہیں پتا کہ زمین کے نیچے تیل ہے؟ آج ہر ایک کو پتا ہے، کیوں کہ سائنس نے بہت کچھ بتا دیا۔ آج معدنیات یہ بتلائی جاتی ہیں کہ زمین کے اندر فلاں فلاں معدنیات موجود ہیں، تو یہ بات کوئی انکار کرنے کی ہے ہی نہیں، کیونکہ ہے، سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، ہیرے جواہرات بھی ہیں، کوئلہ بھی ہے۔ آپ کے پاکستان میں تو اللہ نے اسپیشل نعمت نمک بھی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو زمین کے اندر تھی، تو اگر قرآن پاک ان کا ذکر کرتا یا سمندر کے اندر کی چیزوں کا ذکر کرتا یا آسمان کی اوپر کی چیزوں کا ذکر کرتا یا فضاؤں اور ہواؤں کا ذکر کرتا تو بات تھوڑی سی سمجھنی مشکل ہوئی، لیکن اس وقت بھی لوگ ایسے موجود تھے جو عقل کو نہیں دوڑاتے تھے۔ اگر ایسی کوئی بات اللہ نازل بھی کر دیتا تو انہوں نے منوان مان دینا، کیونکہ ان کا ایمان اتنا تھا، ایمان بالغیب اتنا مضبوط تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے تو آپ نے اپنے معراج کا واقعہ سنایا، تو کفار کو ایک نئی بات مل گئی کہ دیکھیے جی یہ اتنی عجیب بات ہے کہ ایک ہی رات میں ایک بندہ مسجد حرام سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے پھر پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان پر، اور پھر ایک ہی رات میں بندہ واپس بھی آ گیا۔ تو ان کو ایک نیا اعتراض کا موقع مل گیا۔ ابو جہل یہ بات لے کر اڑ پڑا، راستے میں اس کو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، اس نے کہا یہ بڑا اچھا موقع ہے بات کرنے کا، اور بات بھی بڑی اچھی ہاتھ میں آئی ہوئی ہے۔ تو جا کر کہنے لگا ابوبکر، ایک بندہ یہ بات کہتا ہے کہ ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا اور اس کی سیر کی، اور پھر ایک ہی رات میں پہلے آسمان پر، دوسرے پر، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے پر چلا گیا، ساتویں پر چلا گیا، جنت بھی دیکھی، جہنم بھی دیکھی، واپس بھی آ گیا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ سچ ہے؟ ابوبکر صدیق نے یہ نہیں کہا کہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ سوال آگے سے یہ کیا کہ بتلاؤ یہ کہنے والا کون ہے، یہ دعویٰ کس کا ہے؟ تو اس نے مسکرا کر عذرائے تفنن یہ بات کہی، عذرائے مذاق یہ بات کہی کہ وہ تمہارا دوست محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بغیر کسی توقف کے ابوبکر صدیق نے یہ بات فرمائی کہ اگر انہوں نے کہا ہے تو یقیناً انہوں نے سچ کہا ہے، ہم تو اس سے بڑی بات کو مانتے ہیں، یہ تو وہ چھوٹی بات ہے۔ اسے کہا جاتا ہے ایمان کی انتہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے جب
کھڑے ہوتے تھے نا ممبر پر، تو آپ فرماتے تھے میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں اور ابو بکر بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں، عمر بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں۔ حالانکہ عمر تو بیٹھے ہوتے تھے، ابو بکر تو بیٹھے ہوتے تھے، تو آپ اپنی ذمہ داری پر یہ بات کہتے تھے۔ ان کی ایمان کا اتنا آپ کو یقین تھا اور اس پر اتنا آپ پختہ تھے کہ آپ فرمایا کرتے تھے میں بھی ایمان لایا اور ابو بکر اور عمر بھی ایمان لائے۔ تو یہ قرآن نے وہ چیزیں بیان کی ہیں جو ہر بندے کے مشاہدے میں، پڑھا لکھا ہو ان پڑھ ہو، عربی ہو عجمی ہو، کچھ جانتا ہو نہ جانتا ہو، بینا ہو غیر بینا ہو، ہر شخص ان چیزوں کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ روزمرہ جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں ان میں فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، ایک چیز وہ ہے جو اللہ نے پیدا کی اور وہ کیا ہے؟ رات اور دن۔ اب رات اور دن کا یہ نظام یہ میرے اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے۔ اگر دن ہی ہوتا تو پھر یہ جو کائنات کے اندر رنگ ہے نا یہ پیدا نہ ہوتے کبھی۔ رات کی اہمیت اس وقت پتہ چلتی ہے کہ جب رات کے بدلے میں جو ہمیں سکون حاصل ہوتا ہے، اطمینان حاصل ہوتی ہے، ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے، جو رات کے فوائد ہمیں حاصل ہوتے ہیں، جب وہ ہم شمار کرتے ہیں تو دن سے بھی زیادہ ہے۔ اس لیے فرمایا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، کہ رات کو دن میں لے کر آتا ہے اور دن کو رات میں لے کر آتا ہے۔ اب ہر جگہ پر قرآن پاک نے نسبت اپنی طرف کی، اللہ کی طرف نسبت کی ہے کہ یہ دن کو رات میں بدلنے والا کون ہے اور رات کو دن میں بدلنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو پہلے تو یہی مان لے آؤ نا اللہ ہے۔ نظر تو آ رہا ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس نظام کے اندر کسی اور کا دخل ہے ہی نہیں، ورنہ ہمارا دخل ہوتا تو میں کہتا کہ وہاں کینٹ والوں کو تھوڑی سی زیادہ روشنی چاہیے، کیوں کہ یہاں ہم لوگ فیکٹری والے کام زیادہ کر لیں، تو کسی اور جگہ پر کہتے نہیں جی یہاں تو کم روشنی درکار ہے، تو یہ کھینچا تانی میں ہی پیروں کی لڑائی میں پورے کا پورا نظام الٹ پلٹ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نظام کس کے ہاتھ میں رکھا ہے؟ سارا نظام میرے اللہ کے ہاتھ میں، یہ کسی اور کے ہاتھ میں کوئی اختیار، رائی کے دانے کے برابر کائنات کا کوئی اختیار کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں۔ اگر انسانوں کے ہاتھ میں ہوتا تو یہ چل ہی نہیں سکتا۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین کے اوپر دو الہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ پھر لڑائی ہو جاتی، دو خدا آپس میں لڑتے اور آپ لوگ پریشان ہو جاتے۔ ایک اللہ کہتا ہے اس کو پیدا کرنا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں کرنا، تو پھر کیا ہوتا؟ خداؤں کی لڑائی ہوتی اور فساد وبا ہو جاتا۔ تو اختیارات صرف کس کے پاس ہیں؟ ایک اللہ کے پاس۔ مالک بھی وہی ہے، خالق بھی وہی ہے، رزاق بھی وہی ہے، اور یہ منظم ترین نظام چلانے والا کون ہے؟ صدیاں بیت گئی ہیں، دنیا کو بعض لوگوں کی تحقیق کے مطابق 500 کروڑ برس ہو گئے ہیں دنیا کو پیدا ہوئے، 500 کروڑ برس ہو چکے ہیں دنیا کو پیدا ہوئے۔ یہ جو نظام شمسی ہے اور نظام قمری ہے، رات اور دن کے آنے کا، کہ دن نے اس وقت آنا ہے، رات نے اس وقت آنا ہے، دن نے اس وقت چلے جانا ہے، رات نے اس کے داخل ہو جانا ہے، اس نظام میں ایک رائی کے دانے کے برابر فرق واقع نہیں ہوتا۔ 500 کروڑ سال ایک نظام چل رہا ہے اور اس کے اندر رائی کے دانے کے برابر فرق نہیں آتا۔ اچھا یہ فرق ہو تو پھر کیا ہوگا؟ مثلاً آج سورج مقررہ وقت سے 1 منٹ ہٹ کر غروب ہو، اس سے فرق کیا پڑے گا؟ آپ کا یہ جتنا نظام جو جنتری کا ہے اور جتنا نظام جو حساب و کتاب سے صدیوں کا چل رہا ہے، یہ سارے کا سارا نظام برباد ہو جائے، ختم ہو جائے، سارے کا سارا 1 منٹ سے سارا نظام درم برم ہو جائے۔ تو جو 1 سیکنڈ کا فرق نہیں لگا رہا، جو صدیاں بیت گئی ہیں، جس وقت سورج طلوع ہوتا ہے، جہاں سے طلوع ہوتا ہے، جس وقت چاند آ رہا ہے، جہاں سے آ رہا ہے، کس مقدار سے بڑھ رہا ہے، کس مقدار سے کم ہو رہا ہے، دن زیادہ ہو رہا ہے، دن کم ہو رہا ہے، رات بڑھ رہی ہے، رات کم ہو رہی ہے، یہ سارا کا سارا نظام یہ میرے رب نے ایسا بنایا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور نہ بنا سکتا ہے، نہ کوئی اور چلا سکتا ہے، نہ ہی کوئی اور سمجھ سکتا ہے۔ یہ قدرت کا شاہکار آپ روزانہ دیکھتے ہیں،
رات آئی ہے، رات کی تاریکی دیکھیں، رات کی ٹھنڈک دیکھیں، رات کی مٹھاس دیکھیں، رات کو پھر کلیوں کا چٹکنا دیکھیں، پھولوں کا مہکنا دیکھیں. ایسے پھول اللہ نے بنا دی اور رات کو ہی کھلتے ہیں. رات کی رانی تو دن کو کھلتے ہی رات کو کھلتے ہیں، اور رات کو ان کی خوبصورتی دیدنی ہوتی ہے. کہ رات اگر مہیب رات ہو اور رات اگر تاریک رات ہو تو پھر تو رات کا مزہ ہی کچھ نہ ہو. تو اللہ نے کیا کیا، رات تو بنا دی لیکن رات کو اللہ نے ستاروں کے ساتھ جڑ دیا. اب ستارے کیا ہیں؟ رات کو روشن کیے ہوئے. یہ ستارے کہاں ہیں؟ ہماری زمین سے ستاروں تک کا فاصلہ کروڑوں کلومیٹر ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی روشنی ہمیں محسوس ہوتی ہے. وہاں سے روشنی کے اس نظام کو یہاں تک پہنچانے والا کون ہے؟ اور پھر ستارے اپنی جگہ پر ٹھہرے ہوئے ہیں. یہ ستارے ہلتے نہیں اپنی جگہ سے. تسخیر کا معنی ہوتا ہے کہ جہاں اللہ نے ان کو رکھ دیا نا، یہ وہاں سے ہلتے نہیں. اب یہ تو ایک الگ بحث ہے، اس میں نہیں پڑھنا چاہتا، نہ آپ کو جانا چاہتا ہوں کہ زمین گھومتی ہے یا یہ ستارے گھومتے ہیں یا چاند گھومتا ہے یا کیا گھومتا ہے، یہ تو الگ ایک بحث. تسخیر کا معنی یہ ہے کہ جس کام پر اللہ نے جہاں تک، جس حد تک جس کو لگا دیا ہے اسی کام میں لگا ہوا ہے. اب ایک ستارہ ہے قطبی ستارہ، جس پر یہ آپ کے چلتے ہیں رات کے وقت، طیارے چلتے ہیں اور سمندر کے اندر جو جہاز ہے، بحری جہاز، یہ قطبی ستارے کی سمت پہ چلتے ہیں. قطب نما جسے کہا جاتا ہے. آپ اگر جہاز میں بیٹھے تو وہاں دیکھیں قطب نما لگا ہوتا ہے. وہ جو قطب نما ستارہ جو قطبی ہے اس کے بالکل سیدھ میں وہ قطب ہوتا ہے. تو اس سے وہ حساب لگاتے ہیں کہ دائیں کدھر جانا ہے، بائیں کدھر جانا ہے، شمال کدھر ہے، جنوب کدھر ہے، مشرق کدھر ہے، مغرب کدھر ہے، کس سمت پر ہم نے سفر کرنا ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے. اگر وہ قطبی ستارہ اپنی جگہ سے ایک بالش بھی ہٹ جائے تو کیا ہوگا؟ یہ سارے کا سارا آپ کا نظام برباد ہو جائے. یہ جو پاکستان میں جہاز آ رہا ہے نا، یہ انڈونیشیا میں جا کر اترے. اگر قطبی ستارہ اتنا سا ادھر ہو جائے تو یہ پورے کا پورا نظام الٹ پلٹ ہو جائے. تو یہ قطبی ستارے کو صدیوں سے ایک جگہ پر ٹھہرانے والا کون ہے؟ اس نے یہ ہمارے لیے پیدا کر دی کہ رات آئی ہے، رات کو ستارے ہیں، اور ستاروں میں پھر اللہ نے مختلف قسم کے فوائد رکھے. فرمایا کہ ستاروں سے تم راستہ بھی معلوم کرتے ہو، ستاروں سے تمہیں روشنی بھی معلوم ہوتی ہے، ستاروں سے تمہیں وقت بھی معلوم ہوتا ہے. کیا آپ جانتے نہیں ہیں کہ وقت کیسے معلوم ہوتا ہے؟ سبحان اللہ. ستاروں سے جب پہلے زمانے میں گھڑیاں نہیں تھی تو ہمیں خود بتایا کرتے تھے بزرگ، باہر لے جاتے اور کہتے تھے یہ ستارہ یہ سحری کا ہے، یہ رات کو 12 بج گئے ہیں، اور گھڑیاں آپ بالکل اٹھا کے دیکھیں 12 بجے ہوں، یہ 3 بجے کا یہ ستارہ ہے، یہ یہاں پہنچ جاتا ہے. تو 3 بجے اگر وہ ستارہ اپنی جگہ سے ہل جائے تو آپ کی گھڑیاں تو کہیں برباد ہو گئی، سارے کا سارا نظام الٹ پلٹ ہو گیا. تو وہ سحری کا ستارہ ہوتا تھا. دیکھتے تھے کہ سحری کے وقت میں یہ ستارہ نمودار ہوتا ہے. صدیاں بیت گئی ہیں، 500 کروڑ سال گزر گئے ہیں دنیا کو بنے ہوئے. وہ جو سحری کا ستارہ ہے وہ سحری کو نمودار ہوتا ہے اور دنیا کو بتلاتا ہے کہ میرے اوپر کوئی طاقت موجود ہے، میرے اوپر کسی کی پاور موجود ہے. میں اس نظام میں جکڑا ہوا ہوں، پابند ہوں اس نظام کا، اس سے ارد گرد نہیں ہو سکتا. تو قرآن پاک کے الفاظ کیا ہیں؟ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، کہ ہم نے تمہارے لیے دن اور رات کو کیا کیا ہے؟ مسخر کیا ہے. اب جب دن آتا ہے تو دن کی کچھ اپنی باتیں، پھر وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج اور چاند. سبحان اللہ. اس پر ہی اگر آپ غور و فکر کریں تو یہی غور و فکر سے ختم نہیں ہوتا. سورج کی روشنی اگر ڈائریکٹ زمین پر پڑ جائے تو زمین جو ہے یہ بالکل راکھ ہو جائے. اللہ نے سورج کی روشنی کے سامنے کئی قسم کی رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی ہیں کہ چھن چھن کر ہم تک پہنچتی ہے. اور جتنی ہمیں ضرورت ہے تمازت کی، جتنی ہمیں ضرورت ہے روشنی کی، جتنی ہمیں ضرورت ہے حرارت کی، جتنی ہمیں ضرورت ہے ٹھنڈک کی، وہ ہر چیز سورج کے ساتھ، اس کی روشنی کے ساتھ ہر چیز ہم تک پہنچتی ہے اور پھر اس سے ہم فائدہ حاصل کرتے ہیں. قدرت کا یہ کیسا نظام ہے، کیسا شاہکار ہے کہ اگر یہ ڈائریکٹ پڑ جاتا تو راکھ ہو جاتے سارے کے سارے جل گئے. اس کی روشنی کے اندر اتنی سختی اور اس کی روشنی کے اندر اتنی حرارت ہے کہ ڈائریکٹ پڑ جائے تو سب کچھ ختم ہو جائے. لیکن اللہ نے ایک نظام بنا دیا، اس نظام کے ساتھ رک ہے، کئی کرے ہیں، ان کروں سے ہو کر یہ آتا ہے. اور وہ آج کی جدید سائنس ساری باتیں بتلاتی ہے.
میں آپ کو سائنس پر نہیں لے جانا چاہتا، میں آپ کو صرف قرآن تک رکھنا چاہتا ہوں کہ آج کی ساری چیزیں، جتنے نئے سائنٹسٹ ہیں آپ ان کی تحقیقات پڑھیں، ساری چیزیں آپ کو بتائیں گے، لیکن صرف نقص کیا ہے ان کے اندر؟ نقص یہ ہے کہ وہ اللہ کو ماننے کو تیار نہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نظام قدرت ہے، وہ یہ کہتے ہیں، غلطی یہ ہے ان کی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ چل رہا ہے، یہ منظم نظام ہے، یہ کوئی بہت بہترین نظام ہے، بغیر کسی خرابی کی یہ نظام چل رہا ہے، لیکن یہ ماننے میں تیار نہیں ہے کہ چلانے والا کون ہے؟ اب یہ بات سمجھانی اور یہ بات سمجھنی اللہ کے فضل و کرم کے علاوہ ممکن نہیں، ضروری نہیں ہے۔ لوگ یہ بات پوچھتے ہیں، اتنا بڑا سائنٹسٹ آج کے دور کا، جسے دنیا کہتی ہے کہ یہ تو آنکھوں کے اشاروں سے جو ہے وہ دنیا کو پڑھاتا اور دنیا کو لکھاتا تھا، اور کیا دنیا اس کی تعریف میں کتنی کتنی کتابیں اس کی تعریف میں لکھی گئی ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کیا وہ اللہ کی ذات کا ادراک کر سکا ہے؟ یہ وہی بیان ہی وہی بات ہے کہ ابو جہل اور دوسری طرف بلال حبشی۔ ابو جہل ابو الحکم تھا، حکیموں کا باپ، اور قرآن پاک کے الفاظ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ دعا کی کہ اللہ 2 عمروں میں سے ایک عمر کو اسلام کے لیے قبول کر لے، ان میں ایک عمر بن ہشام ابو جہل تھا، کیونکہ بڑا حکیم انسان تھا، دانا تھا، لیکن اس کو بات سمجھ نہیں آئی۔ کتنا بڑا دانا انسان، بات سمجھ نہیں آئی۔ اور دوسری طرف حضرت بلال حبشی ہیں، غلام، حبشہ کے رہنے والے، ان پڑھ، بالکل یعنی کہ تعلیم سے بے بہرا، لیکن کیا ہے، اللہ کی بات سمجھ آ گئی، قرآن کی بات سمجھ آ گئی، تو قرآن نے تعریف ابو جہل کی ہے یا بلال حبشی کی؟ تو یہاں ضروری نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا انسان ہو تو اس کو بات سمجھ آ جائے، بعض اوقات بڑوں کو ہی تو بات سمجھ نہیں آتی، اور بڑوں کا نہ سمجھنا یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ یہ ان کو نہیں سمجھ آئی تو ان کے ماننے والے بھی نہیں سمجھے، تو پھر آج تک یہ بات چلی آ رہی ہے۔ تو مانتے سارے ہیں یہ نظام کہ نظام چل رہا ہے، مانتے سارے ہیں کہ منظم نظام ہے، سورج کے آنے کا، چاند کے آنے کا، ستاروں کے آنے کا، ستارے بے شمار ہیں، کرۂ ارضی، اس کے علاوہ کئی کرے، سب کچھ مانتے ہیں، لیکن یہ نہیں مانتے کہ اس کو چلانے والا اور بنانے والا کون ہے۔ تو یہ کہتے ہیں یہ خود بخود ہی دھماکے ہوئے چل رہا ساتھ، یہ ان کے دماغ کا دھماکہ ہے جو ان کو سمجھنے نہیں دیتا کہ خود بخود کیسے چل سکتا ہے۔ خود بخود تو ایک سائیکل نہیں چل سکتی، اتنی بڑی کائنات کیسے چل سکتی؟ خود بخود تو کوئی چیز بن ہی نہیں سکتی بھائی، یہ جو کچھ ہے بنانے والا۔ پھر فرمایا ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، یہ تو عقل مندوں کے لیے اس میں کیا ہے؟ نشانی، عقل مندوں کے لیے جو سوچتے ہیں اور فکر کرتے ہیں۔ وما ذرا لکم فی الارض مختلفا الوانہ، پھر فرمایا کہ زمین کے اندر ہم نے کتنے رنگ برنگے پھول پیدا کر دیے، رنگ برنگی سبزیاں پیدا کر دی، رنگ برنگے پھل پیدا کر دیے، رنگ برنگی چیزیں زمین کے اوپر، ان کے رنگ دیکھ کر انسان کچھ ہوتا ہے، بعض چیز کے رنگ ہوتے ہیں بندے کو کھانے کو دل چاہتا ہے، اتنا خوبصورت پھل ہوتا ہے، اس کا رنگ اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ رنگ کی وجہ سے انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اس کو کھا لوں۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتذکرون، فرمایا اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں، نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ وہو الذی سخر البحر، اور وہی ذات جس نے سمندر کو تمہارے لیے مسخر کیا، لتاکلوا منہ لحما طریا، سمندر کے اندر تازہ گوشت ملتا ہے۔ سمندر کا پانی کیا ہے؟ کڑوا، شور زدہ پانی ہے، کڑوا پانی، شدید ترین پانی، ایسا پانی جو آپ استعمال کریں مر جائیں۔ تو اس پانی کے اندر اللہ نے کس کو رکھا ہوا ہے؟ مچھلی کو، اور مچھلی کتنی تر و تازہ، اور کس قدر مچھلی کا گوشت جو ہے وہ لذیذ ہوتا ہے، تمام گوشتوں میں مچھلی کا گوشت لذیذ ہے، تو رکھا اللہ نے کہا ہے سمندر میں۔ اس کو سمندر کے اندر رکھنے والا کون ہے اور لذت پہنچانے والا کون ہے؟ اس کو اسی پانی سے فلٹر کر کے صاف اور شفاف پانی پلانے والا کون ہے؟ اور سمندر کے اندر اس کو ہوا کا آکسیجن دینے والا کون ہے؟ وہ رہتی سمندر کے اندر ہے، ہوا کون پہنچاتا ہے وہاں؟ ہوا کے بغیر تو کوئی مخلوق زندہ رہ نہیں سکتی، اس طرح پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، تو ہوا کے بغیر کیسے زندہ رہ سکتی؟ کوئی اور بات بتاؤں، تجربہ یہ ہے، کیڑا ہے، گول نما کیڑا، وہ پتھر کے اندر رہتا ہے، بالکل بند پتھر، چاروں طرف سے بند پتھر ہوگا، گول پتھر، کوئی راستہ نہیں، کوئی آکسیجن نہیں، کوئی پانی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر۔ آپ اس پتھر کو توڑیں، اندر سے وہ کیڑا نکلتا ہے۔ اب اس کیڑے کو اس جگہ پر پیدا کر کے
اس جگہ پر رزق پہنچانے والا، پانی پہنچانے والا، آکسیجن پہنچانے والا، اس کے اعضاء کو بنانے والا وہ کون ہے؟ کوئی ہے طاقت جو اس سے زیادہ کوئی کر سکتا؟ جن کو ہم نے کہا دیکھیں یہ بات ویسے ہی جملے معترضہ کے طور پر آ گئی. جب کون سی جنگ ہم جیتے تھے اور کون سی ہارے تھے؟ 2 جنگیں ہم لڑ چکے ہیں، ایک جیت گئے تھے، ایک ہار گئے تھے. تو جیتے کون سی تھے؟ 65 کی جنگ ہم جیتے تھے. تو جو 65 کی جنگ ہم جیت گئے تو یہ آواز اٹھی کہ یہ کیوں جیتے؟ آپ کو پتہ ہے؟ نہیں پتہ. کہتے بری والا جو مری کے اندر جو بابا ہے نا، وہ بابا جو اس کو مری والے نانگا بابا کہتے ہیں، تو وہاں سے جو بم آتے تھے مری والا بابا جو ہے ان کو پکڑ کر واپس پھینک دیتے. اندازہ لگائیں اس قوم کے عقیدے کا حال دیکھیں کہ ہندو سے بدتر عقیدہ کہ وہ نانگا بابا جو ہے وہ واپس اٹھا کے پھینک دیتا تھا. بھائی وہ نانگا بابا 71 میں کدھر مر گیا تھا؟ 71 میں تو آپ کی فوجیں کہاں سے کہاں آ گئی تھی. ان سارے بابوں کو اکٹھا کرے گورنمنٹ اور ان کو بارڈر میں بھیج دیں. بابوں ان سے روزانہ کی باتیں جو ہیں وہ سنیں، ان سے خبریں لیں. یہ غیب کی خبریں سارے جانتے ہیں، آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی اتنی انٹیلیجنس پہ پیسے خرچ کرنے کی. ان بابوں کو پکڑیں جو غیب کے دعوے دار بھی ہیں، جو مشکل کشائی کے دعوے دار بھی ہیں، جو حاجت روائی کے دعوے دار بھی ہیں، جنہوں نے دنیا کے عقیدوں کو برباد کر کے رکھ دیا، جنہوں نے بڑے بڑے دربار اور محلات بنائے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر لوگوں کے آج کے دور میں جہاں وقت ہے، ضرورت ہے، حالات پیدا ہو چکے ہیں کہ ایک اللہ کے سامنے پوری کی پوری قوم سجدہ ریز ہو اور ایک اللہ کے سامنے جھکے اور اللہ سے مانگے، اللہ سے مدد مانگے کہ اللہ ہماری مدد کر. اس وقت بھی ہمارے دربار مسجد ویران ہیں، دربار ہمارے آباد ہیں. تو سوچیں پھر ہم جنگ کس پہ لڑیں؟ کیسے ہم اللہ کے ساتھ ہم وفا ہی نہیں کر رہے جس اللہ نے اتنا کچھ ہمارے لیے پیدا کیا. لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا. اور سمندر سے تمہارے لیے طرح طرح کے موتی، جواہرات، ہیرے وہاں سے نکالتا ہے. وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ. اور اسی کے اندر تمہارے لیے کیا ہے؟ تمہارے لیے کشتیاں چلتی ہیں. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ. کشتیوں سے سمندر اور کناروں سے کنارے اور ملکوں سے ملک تم سفر کرتے ہو اور تمہاری تجارت پیدا ہوتی ہے. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. تاکہ تم کیا کرو؟ شکر گزار. کس کی شکر گزار؟ اللہ کی شکر. افمن یخلق کمن لا یخلق. یہ اللہ نے پیدا کیا سارا کچھ یا کوئی اور ہے پیدا کرنے والا؟ افلا تذکرون. تو پھر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. آخری بات وہی ہے، فرمایا اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو اللہ کی نعمتوں کو شمار کر سکتے نہیں. ان اللہ لغفور رحیم. اللہ تعالیٰ بڑا مہربان اور بڑا رحم کرنے والا ہے. اس رحیم ذات، اس کریم ذات کی طرف رجوع کریں اور اسی کے سامنے جھکے جو ساری کائنات کو بنانے والا، چلانے والا، جس کی نعمتوں کی برکھا اور برسات دن میں 1000 لاکھ کروڑ امبر برستی ہے. اسی کی عبادت کریں، اسی سے مانگے. وہی مشکل کشا، وہی حاجت روا، وہی دینے والا، وہی عزتیں تقسیم کرنے والا، وہی ذلتیں دینے والا، وہی سارے کے سارے نظاموں کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہے. بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. سارے کے سارے خیر اس کے ہاتھ میں، شر اس کے ہاتھ میں، ہر چیز پر وہ قادر ہے. عقیدہ یہ بنا لے اپنا کہ اللہ سے جڑے رہنا ہے اور اللہ کے درمیان، اپنے درمیان کسی اور چیز کو حائل نہیں ہونے دینا. پھر اللہ کی مدد بھی آئے گی اور آپ کامیاب بھی ہوں گے. اللہ من کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما